کا سوال رفع یدین سے متعلق ایک سوال ایک زیر تبلیغ دوست نے بھیجا ہے. اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث رکوع میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو دوبارہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر باندھتے ہیں، اور اس کے لیے 249 حدیثیں ایسی موجود ہیں جس میں یہ ذکر ہے. تو آپ بھی اپنے طریقہ کو حدیث سے ثابت کریں. اچھا، بات یہ ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ 249 حدیثیں تو ایسی ہیں جن میں رفع یدین کا ذکر ملتا ہے اور ایک بھی ایسی نہیں جہاں ذکر نہ ملتا ہو، تو میں ان کی بات، ان کے سوال کو کسی حد تک معقول سمجھتا. ان کو غالباً ایسے فرقوں سے بحثوں کا موقع ملا ہے جو تشدد کرتے ہیں اور رفع یدین کو جھوٹ اور غلط قرار دیتے ہیں. ہمارا یہ مسلک ہی نہیں ہے، اس لیے ہم سے بحث چھیڑنا بیکار اور بے معنی ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر 249 کیا چند ہی مستند حدیثیں گواہ ہوں. کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے بحث کرے کہ یہ غلط طریقہ ہے، جھوٹا طریقہ ہے. اگر تواتر نہ سے ہی ایک دفعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقہ کار ثابت ہو جائے جس کو خود آپ نے بعد میں یہ کہہ کر ترک نہ کیا ہو کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ بس اس کو چھوڑو اور یہ طریق اختیار کرو، اس طریق کو بھی اگر کوئی مسلمان اپنا لیتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر نہیں فرمایا تھا، ہمیشہ نہیں کیا کرتے تھے، تم ایک آدھ دفعہ کر لیا کرو. یہ مشورہ تو دے سکتے ہیں مگر اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت مجروح ہوگی. آپ نے کم سے کم ایک دفعہ تو غلطی کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. بس احمدی کی مجال نہیں ہے کہ 249 حدیثیں جس پر گواہ ہوں اس کو جھوٹ اور غلط قرار دیں. مگر احمدی مسلک یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایسی حدیثیں بھی ہیں کثرت سے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غالباً رسول اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا یہ دستور نہیں تھا. اگر ایک واقعہ زندگی میں 10 مرتبہ دہرایا گیا ہو اور سینکڑوں نمازی گواہ ہوں تو ممکن ہے وہ لوگ جب واپس اپنے علاقوں میں گئے ہیں انہوں نے وہ روایتیں پھیلا دی ہوں. لیکن یہ دستور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا نہیں کیا کرتے تھے یا زیادہ تر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یہ اس بات سے ثابت ہے کہ اکثر بزرگ صحابہ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے نہ یہ طریق اختیار کیا نہ ان کے گروہوں نے بعد میں اس طریق کو اپنایا. تو سارے اہل سنت جو اہل حدیث کے علاوہ ہیں ان کا مسلک آخر ان حدیثوں پر مبنی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح ہاتھ چھوڑنے والی مال کی حدیثیں ہیں. میں نے ہمیشہ یہ مسلک اختیار کیا اور جماعت کو یہ نصیحت کی کہ ایسے شخص سے یہ بحث نہ کرو کہ تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بھی جو بات ثابت ہو اسے غلط نہیں کہا جا سکتا. یہ سمجھایا کرو پیار سے کہ ہمارا علم جہاں تک ہے اکثر یہ دستور نہیں تھا، اکثر ایک اور دستور تھا، تو ہم اکثر دستور میں رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی احمدی ایسا کرتا ہو تو کسی کا حق نہیں ہے کہ اسے غلط کہے. احمدیوں کے اندرونی دائرے میں آ رہا ہوں. اگر کبھی کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کوئی لوگ یوں دیکھیں کہ یہ ٹیڑھی نظر سے کہ یہ غلط کر گیا، جھوٹ ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر خود یہ فرمایا ہے کہ چونکہ دونوں قسم کی حدیث ہیں اس لیے کبھی یہ کر لینا میرے نزدیک ہرگز ناجائز نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احادیث سے دستور نبوی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو ہمیشہ کا ایک پابند دستور ہو. اس لیے ہمیں بھی اس کو پابند دستور کے طور پر اختیار نہیں کرنا چاہیے.